بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت۔ مولانا مفتی قاسم فقی صاحب دلوگر ہیں اور انشاءاللہ مفتی صاحب پاکستان کراچی ڈویژن کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا غلام یاسین قادری رضوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ لبیک 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 الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سب نبیا فاقتلوہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس خدای احکم الحاکمین کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت عطا کیا، اور اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں حضور غوث العظم کا دامن عطا کیا، اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اور فیضان غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دامن امیر المجاہدین عطا کیا، اور خدا کی قسم امیر المجاہدین نے ہمیں وہ نظریہ دیا، وہ فکر دی، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کر کے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر رسول اللہ کو ماننا ہے تو اس طرح مانو۔ امیر المجاہدین نے صرف بتایا ہی نہیں کہ عشق مصطفیٰ کرنا ہے، بلکہ کر کے دکھایا کہ انہیں جانا مان گیا۔ اور الحمدللہ یہ سیاسی اسلامی شعور ہمیں بارگاہ امیر المجاہدین حضور کے دین کو تخت پر لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے آزمایا جائے گا، وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مالوں میں نقصان کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری جانوں کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس سے آزمائش سدا نہیں رہتی، کہ خوف کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی ہے، بھوک کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی ہے، اور پھر مالوں کے اندر نقصان کے ذریعے بھی آزمائش ہے، اور پھر جانوں کا نذرانہ لیتے وقت بھی آزمائش ہے، لیکن یہ آزمائش سدا نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جب ان پر مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو امیر المجاہدین کے دامن کے ساتھ ہم جڑے تو الحمدللہ رب العالمین
امیر المجاہدین کی برکت سے اہل ایمان کے دلوں سے موجودہ دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر کا خوف نکال دیا کہ بظاہر ہوا کہ 2018 آ گیا، کریک ڈاؤن آ گیا، 19 میں کیا ہوگا، 21 میں کیا ہوگا، لیکن اس خوف کے مرحلے سے گزرے۔ امیر المجاہدین نے بھوک کو برداشت کیا فیض آباد کے اندر، آپ کی اولاد کو سرے عام جو ہے وہ تھریٹ کیے جانے لگے، اور پھر اولاد سب سے زیادہ دنیا میں محبوب ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری ساری اولاد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدمین شریفین پر قربان ہے، اور آپ نے یہ کر کے دکھایا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ فیض آباد کے دھرنے میں امیر المجاہدین اپنی اولاد سے یہ حلف لے کر آئے تھے کہ بیٹا ہم سب کا سب کچھ رسول اللہ پہ قربان ہے۔ امیر المجاہدین وہ شخصیت نہیں کہ اپنے صاحبزادوں کو چھپا کر رکھے اور دوسروں کے بچوں کو کہیں کہ آؤ شہید ہونے کے لیے، بلکہ امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی اور چھوٹے صاحبزادے اکثر امیر المجاہدین علامہ انس حسین رضوی صاحب سے بھی آپ نے عہد لیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضور کے دین پر چلنا ہے اور پھر ساری مصیبتوں کے لیے تیار ہو، اور خدا کی قسم یہ اخلاص ہے مرشد کامل کا کہ آج تحریک لبیک میں نہ جانے کتنے فتنے ڈالے گئے، اور پہلے تو بیرونی فتنے تھے، اب اندرونی فتنوں کے ذریعے تحریک لبیک کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ پودا میرے مرشد نے لگایا ہے جو تن آور درخت بن چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ فتنہ پرور لوگ خود مٹ جائیں گے، لیکن تحریک لبیک پاکستان کو نہیں مٹا سکتے۔ محترم سامعین کرام، ہم اس عظیم الشان ہستی کے ماننے والے ہیں کہ جنہیں سیدنا صدیق اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ماہ سیدنا صدیق اکبر ہے، اور آپ جب منبر پر جلوہ افروز تھے اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، معاملہ کیا تھا کہ رسول اللہ سے عشق و محبت کی بات تھی، اور یہ اعلان کیا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں اور میرے خاندان کے لوگ کہاں جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ صدا نہیں آزماتا، صدا امتحان نہیں ہے کہ آپ یہاں پی ایس 95 کے اندر اور UC 8 کے اندر موجود ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی بارگاہ سے صدا آزمائش نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رب کی بارگاہ اقدس سے آزمائش کے بعد پھر پھل بھی عطا کیا جاتا ہے۔ صدیق اکبر جلوہ افروز ہے منبر پر، اور کافروں کی جانب سے، مشرکین مکہ کی جانب سے آپ پر ظلم و تشدد کیا گیا۔ آج ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر FIR ہو گئی یا ہمیں اٹھا کر لے گئے یا کہیں جا کر بند کر دیا، کسی قسم کا خوف دل کے اندر ڈالنے کی کوشش کی تو ہم نے دین کا کام کر لیا۔ صدیق اکبر کو اس قدر تشدد کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، اور آپ کا جسم لہو لہان، آپ کے خاندان والے آپ کو اٹھا کر اور پھر آپ کے گھر لے کر چلے گئے۔ سارا دن بے ہوش رہنے کے بعد رات کو جب سیدنا صدیق اکبر کو ہوش آتا ہے، آپ خدا کی قسم میں اور آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ یار ہوش آنے کے بعد تو لوگ ماں باپ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کھانے پینے کے بارے میں بات کرتے ہیں، خون بہہ گیا ہو تو پھر اب خون کس طریقے سے بڑھے گا، ایسی گفتگو ہوتی ہے۔ صدیق اکبر کو ہوش آتی ہے، ہوش آنے کے بعد آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے والد صاحب آپ کو پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا پانی پی لو۔ سیدنا صدیق اکبر ہوش آتے ہی آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کہاں ہوں، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے جسم پر کتنے زخم آئے ہیں، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے باپ کیسے، میرے والد محترم کیسے ہیں، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے اہل و عیال کیسے ہیں، آپ نے آنکھ کھلتے ہی یہ کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اور سارے گھر والوں نے زور لگایا کہ آپ پانی کو پی لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا قسم بخدا کہ خدا احکم الحاکمین جل جلالہ کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ایک بوند پانی بھی نہ پیوں گا اور ایک لقمہ کھانے کا بھی نہ لوں گا جب تک کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے انور کی زیارت نہ کر لوں۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی زخمی حالت میں اٹھا کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا، اور بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے بعد صدیق اکبر کی جب نگاہ مصطفیٰ جان رحمت پر پڑی، فرمایا کہ یا رسول اللہ
آپ کے چہرے انور کو دیکھنے کے بعد اب مجھے جسم کی کسی زخم کی کوئی تکلیف ہی نہیں محسوس ہو رہی. اور صدیق اکبر نے چہرے مصطفیٰ دیکھنے کے بعد پھر پانی پیا. آپ مجھے بتائیں کہ دین اسلام میں صدیق اکبر سے زیادہ بھی کسی پر ظلم و ستم ہوا؟ آپ مجھے بتائیے کہ دین اسلام کے اندر سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی اور مولا کائنات سے زیادہ بھی کسی پر ظلم و ستم ہوا؟ لیکن یہ وقت سدا نہیں رہا. ایک وقت آیا کہ پھر مصلی رسول پر صدیق اکبر موجود تھے. ایک وقت آیا پھر خلیفہ وقت سیدنا عمر فاروق اعظم بنائے گئے. پھر ایک وقت آیا کہ عثمان غنی خلیفہ وقت بنے. ایک وقت آیا کہ مولا کائنات کو پھر تاجدار کائنات کی بارگاہ اقدس سے جنگ خیبر کے فتح کا جھنڈا عطا کیا. اور جنگ دوسرے دن ہونی ہے. حضور نے رات کو فرمایا کہ علی آپ سپہ سالار ہوں گے اور یہ فتح کا جھنڈا لیجئے، اللہ تعالیٰ مرحب کے مقابلے میں آپ کو فتح عطا کرے گا. تو یہ 2018 گیا، 19 بھی گیا، 21 بھی چلا گیا. تو آپ بتائیے کہ کیا رب نے سدا ہمارا امتحان لیا ہے؟ اب وہ دن نہیں ہے نا، اب میدان لگا ہے. 15 جنوری کو فیصلہ ہونے جا رہا ہے. حضور کے دین کو ووٹ دیں گے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم سے ووٹ مانگنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار حضور کے دین کو ووٹ دو. تو خدا کی قسم ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پکے سیاسی ہیں. ہم زمین کے اوپر بھی سیاسی ہیں اور مرنے کے بعد جب قبر میں اتریں گے تب بھی سیاسی ہوں گے. اور میدان محشر جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو ہم بطور فخر یہ کہیں گے کہ ہمارا اس سیاسی جماعت سے تعلق ہے کہ جو صرف رسول اللہ کے دین کی بات کرتی ہے. اور ہم زبان پر سیاست نہیں کر رہے کہ مہاجروں آؤ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پنجابیوں آ جاؤ. ہم بلوچ اور سندھیوں کو آواز نہیں دے رہے. ہم تو اقوام عالم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان اس نظام کی بات کرتی ہے کہ جس نظام پر جب دین تخت پر آ جائے گا تو پھر وہ کیسر و کسرا کا جس طرح محل ہل گیا تھا، یہ امریکہ کو، یورپ کو اور اسرائیل کو اور انڈیا کو ہم بتائیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ پاکستان کے لوگ موجود ہیں. اور پھر ریاستی سطح پر اعلان ہوگا کہ اب فلسطین انشاءاللہ ہم آزاد کرائیں گے انشاءاللہ. ہم تو اس سیاست کی بات کرتے ہیں اور اس سیاست سے ہمیں کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. آپ اور میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم یہ سنتے تھے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جام شہادت نوش کر لیا. ہم یہ سنتے تھے کہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے اور آپ اتنے کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جب جیل سے تشریف لائے تو آپ کی بھی مبارک لاش آئی، آپ شہید ہو گئے. ہم سوچتے تھے کہ یار یہ کون سے مولوی ہے کہ جنہیں بادشاہ یہ دعوت دیتا ہے کہ آؤ، اور کوئی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا اختلاف کہاں پیدا ہوا؟ اس نے تو کہا نا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیے. آپ نے کہا کہ نہیں، تیرے نظام کے ساتھ نہیں چلنا. کیوں؟ کیونکہ تیرا اسلام کے ساتھ کھلا جو ہے وہ ٹکراؤ ہے. اور فرمایا کہ میرا نام نعمان بن ثابت ہے. امام احمد بن حنبل سے یہ کہا گیا کہ آپ فتویٰ دے دیجئے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جان جاتی ہے تو چلی جائے. لیکن امام احمد بن حنبل کا یہی فیصلہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اور پھر خدا کی بادشاہ وقت تیرے پاس حکومت ہے، تیرے پاس فوج ہے، تیرے پاس سارے وسائل موجود ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون تھا. اور قیامت تک آنے والے علماء حق ان کے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون تھا. ہم سوچتے تھے کہ امام احمد بن حنبل کیسے ہوں گے، ہم سوچتے تھے امام اعظم کیسے ہوں گے. خدا کی قسم اس دور کے اندر ہمیں امیر المجاہدین کے اندر امام احمد بن حنبل کی جھلک نظر آئی ہے. خدا کی قسم اس دور کے اندر ہمیں امیر المجاہدین کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کی جھلک نظر آئی ہے. یار یہ وہ لوگ ہیں کہ شیخ الحدیث ہونے کے باوجود آج تو مولوی چند کتابیں پڑھیں تو ان کو اپنا علم ہضم نہیں ہوتا. امیر المجاہدین مجدد وقت ہے. کسی کو کوئی شک ہے کہ
किसी को कोई शक है? अमीरुल मुजाहिदीन मुजद्दिद वक्त है, हाथ खड़ा करके बताएं। अमीरुल मुजाहिदीन मुजद्दिद वक्त है, लेकिन उसके बावजूद मुर्शिद कामिल ने मुजद्दिद वक्त अल्लामा शाह अहमद नूरानी, अल्लामा शाह अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के दामन को नहीं छोड़ा। मुजद्दिद वक्त होने के बावजूद आपने मुजद्दिद के दामन को नहीं छोड़ा, तो आप बताइए कि हम कैसे अमीरुल मुजाहिदीन के दामन को छोड़ सकते हैं? ये सांस निकल जाएगी और मौत तो आनी है, मौत तो आनी है, तो क्यों ना हम फख्र के साथ उस कफन के अंदर जाए और फिर नमाज जनाजा में हमारे जनाजे के ऊपर तहरीक लब्बैक का परचम हो। वो गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि हमारे एक शहीद का जिस्म जब उठा तो लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं थी, और नमाज जनाजा बड़ी हो, लोग तो सियासी लोग भी जमात नमाज जनाजा बड़ी कर कर कहते हैं कि यार ये देखो इसमें भी तो 1 लाख लोग हैं। नमाज जनाजा से मुराद तादाद ज्यादा होना नहीं है, नमाज जनाजा से मुराद ये है कि देखा जाए कि इस जनाजे के अंदर शेखुल हदीस कितने हैं, देखा जाए कि इस जनाजे के अंदर उलमाए किराम कितने, देखा जाए कि इस जनाजे के अंदर हुफाज़े किराम कितने, देखा जाए कि इस जनाजे के अंदर सादात कितने, देखा जाए कि इस जनाजे के अंदर पीराने उज़्ज़ाम कितने। फिर पता चलेगा कि यार जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई है ये कोई आम शख्स नहीं है। और फिर अमीरुल मुजाहिदीन के नमाज जनाजा ने यह ऐलान कर दिया कि दौर हाजिर के वक्त इस दौर के मुजद्दिद अमीरुल मुजाहिदीन है, और अब हमें अमीरुल मुजाहिदीन के दामन को इतनी मजबूती से पकड़ना है, इतनी मजबूती से पकड़ना है कि हम दाएं बाएं ना देखें, हम देखें कि इस PS 95 में हसन रजा PS के अमीर हैं, इस UC के फैसल अमीर हैं, बस काफिला इश्क व मस्ती के यही जिम्मेदार हैं। और जब तक गुलाम यासीन तहरीक लब्बैक के नज़म पर चलता रहे तो आप इसके पीछे रहे। खुदा न खास्ता नज़म से हटा तो फिर जो तहरीक से हट गया, हमारा उससे क्या ताल्लुक है? भाई जाओ दूसरी पार्टियों की तरह तुम भी जो करना चाहते हो कर लो। अमीर जिला काशिम है, सिले के निज़ाम पर ये नज़म पर चल रहे हैं, इनकी इक्तदा में हाथ बांध कर खड़े रहे, और हम अपने जिम्मेदारान की जूतियां भी उठाने को तैयार हैं। लेकिन जरूरत क्या है कि सिर्फ नजरिया अमीरुल मुजाहिदीन, और जो नजरिए मुर्शिद से हट गया फिर हमारा उनसे क्या ताल्लुक है? फिर दीगर पार्टियों की तरह लगे रहो। अब निज़ाम मुस्तफ़ा की जो झलक अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें दिखाई है, और आपने फरमाया कि कुछ भी हो जाए हुजूर का दीन तख्त पर आकर रहेगा, तो मेरे मुर्शिद की ज़बान अक़दस से जो अल्फाज निकले आपने देखा कि वो पूरे हुए। आपने देखा ना, चांद का मसला हो या अफगानिस्तान का मसला हो, और फिर खातमुन नबीयीन न पढ़ा जाए, या फिर हाजिर जो वजीर आजम है उससे कुरान की आयत न पढ़ी जाए, मुर्शिद कामिल इस दुनिया से जाने के बाद भी आपके क्लिप्स निकलते रहे, और जो शहबाज शरीफ से कुरान की आयत नहीं पढ़ी गई अमीरुल मुजाहिदीन ने वो भी पढ़ के सुनाई। और फिर आपने फरमाया कि अफगानिस्तान में अल्लाह इस्लाम को फतह देगा, हुई ना फतह, तो आपने ही फरमाया कि हुजूर का दीन तख्त पर आकर रहेगा। भाई अपने कान बंद कर लें, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, अपनी आंखें बंद कर लें कि कोई हमारे बारे में क्या कह रहा है। बस हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए आप मैदान अपने नाम पेश करें कि हम पोलिंग एजेंट बनेंगे, हम अपने वोट की हिफाजत करेंगे, अपने नाम पेश करें कि हम बिल्डिंग इंचार्ज बनेंगे, तो आप यकीन जाने कि ये चोरी करने वाले वोट ये घबरा जाते हैं हमारे वोट चोरी कर करके, फिर इनको छुपाने की जगह भी नहीं मिलती। इंशाअल्लाह ये चोरियां सदा नहीं चलेंगी, इंशाअल्लाह ये डाके हम तुम्हें सदा नहीं मारने देंगे। हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए तुम हमारे सामने जो रुकावट बने हो इंशाअल्लाह हम तुम्हें उठाकर फेंकेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो हुजूर का दीन तख्त पर आएगा। बस नाम लिखा जाता रहेगा कि कौन अमीरुल मुजाहिदीन के नजरिए के खिलाफ बातें कर रहा था और कौन ये बातें कर रहा था कि हमने हुजूर के दीन को तख्त पर लेके आना है। दोनों लोगों के नाम लिखे जाएंगे। अल्लाह ताला नजरिए अमीरुल मुजाहिदीन के साथ हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी हमारे जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं, बिलखसूस इस PS के अमीर और इस UC के अमीर, इस UC के अमीर ने ये जो प्रोग्राम किया है, खुदा की कसम उनके चेहरे को देखकर हमें भी खुशी हो रही थी।
ہم نے کہا کہ یار وہ دن کتنا زبردست ہوگا کہ جب یوسی کا امیر کہے گا کہ غلام یاسین بھائی مفتی قاسم فخری صاحب ہمارا چیئرمین بھی جیت گیا ہے، وائس چیئرمین بھی جیت گیا ہے، چاروں کونسلر بھی جیت گئے ہیں، اور پھر بات کیا ہوگی؟ واہ واہ تو کسی کی بھی نہیں ہے، بس یہی بات ہوگی کہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اسٹیج پر جلوہ فرما تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن الیکشن سیل کے معاون جناب وقار قادری دلوی اتاری صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو علماء یہاں تشریف فرما ہے میں پی ایس 95 UC8 کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو پی ایس عمرہ اور پی ایس کے ناظرین یہاں تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا۔ اس سے قبل تحریک لبیک پاکستان ضلع فرنگی پی ایس 95 میں جس انداز سے الحمدللہ یہ پی ایس کے ذمہ داران کام کر رہے ہیں، یو سی کے ذمہ داران کام کر رہے ہیں، قابل تحسین ہے۔ آپ نے میں نے انشاءاللہ 15 جنوری کو حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے پوری توانائی صرف کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے بلکہ جیسے کہ ناظم اعلیٰ کراچی نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنا نام پولنگ ایجنٹ کے لیے بھی دینا ہے، دیں گے انشاءاللہ۔ بلڈنگ انچارج کے لیے بھی پیش ہونا ہے، اور جس طرح بھی ہمارے ذمہ داران ہمیں بلائیں ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے آ جانا ہے انشاءاللہ۔ 15 جنوری بالکل قریب ہے، ووٹ ڈالنا بھی ہے اور ووٹوں پر پہرا بھی دینا ہے۔ ووٹ ڈالنا بھی ہے اور ووٹوں پر پہرا بھی دینا ہے، ٹھیک اسی طرح کہ جیسے NA 240 پر جن ظالموں نے حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے جو رکاوٹ بنے، جنہوں نے ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، ہمارے کارکنان ذمہ داران یہاں تک کہ امیر محترم بھی گولی کی بچھاڑ میں کھڑے رہے اور حضور کے دین پر پہرا دیتے رہے، اپنے ووٹ پر پہرا دیتے رہے۔ ہم نے ڈالنا بھی اور پہرا بھی دینا ہے، اور پہرا اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ پولنگ ایجنٹ بنیں گے، بلڈنگ انچارج بنیں گے، چاروں طرف نظر رکھنی ہے ہم نے۔ اور جنہوں نے ظلم کیے اگر وہ دوبارہ ظلم کریں گے تو یاد رکھیں وہ ظلم کسی کی صورت میں بھی ہو، وہ جناب MQM کی صورت میں ظلم ہو، وہ جناب PTI کی صورت میں ظلم ہو، وہ جناب پیپلز پارٹی کی صورت میں ظلم ہو، وہ جناب PSP کی صورت میں ظلم ہو، انشاءاللہ سینے حاضر رکھ کر حضور کے دین پر پہرا دیتے اپنے ووٹوں پر بھی پہرا دیں گے انشاءاللہ۔ دین کے لیے ہم سینہ تار کے کھڑے رہیں گے، اور ان ظالموں کو پہلے بھی ہم نے کہا۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا اس عظیم غیرت و حمیت کے لمبردار کہ جواز بن کر امیر مجاہدین کے شیر بن کے دھاتے ہیں، سندھ اسمبلی کا چاہے اسپیکر ہو سامنے سینہ تان کے کھڑے رہتے ہیں، تو اسے نظریں ملا کیجئے۔ ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، پارلیمان لیڈر غیرت و حمیت کے لمبردار مفتی محمد قاسم فخری صاحب۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز مکرم محتشم برادران جناب حضرت علامہ و مولانا غلام یاسین صاحب ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن، محترم مکرم جناب شہزادہ کاشف صاحب خدمت خلق تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن، محترم مکرم محتشم حضرت علامہ و مولانا کاشف رضوی صاحب امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع کورنگی، محترم مکرم محتشم پی ایس امیر جناب حسن رضا صاحب، محترم مکرم محتشم یو سی ایٹ کے امیر جناب فیصل صاحب، اسٹیج پر موجود جملہ علماء کرام، مشائخ کرام، پی ایس کے ذمہ داران، ضلع کے ذمہ داران، یو سی کے ذمہ داران، کارکنان، بالخصوص عوام اہل سنت مسلمانوں، میرے نبی سے محبت کرنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو سیاسی جماعتوں کو تو الحمدللہ ہم نے شکست دینی ہے انشاءاللہ، وہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے، مگر اس سے پہلے ذرا سردی سے بھی لڑنا ہے ہمیں انشاءاللہ، ہاتھوں کو باہر نکالنا ہے انشاءاللہ رسول اللہ کی عزت کے لیے۔ لبیک سردی میں ان کی آواز کتنی آتی ہے وہ بھی تو دیکھ لینا۔ آواز اچھی ہے آپ کی، مگر تھوڑی سی اور آواز چاہیے۔ ماشاءاللہ یہ جو آپ کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں نا رسول اللہ کی عزت کے لیے، یہ سب ماشاءاللہ آپ کی تعداد بھی اچھی ہے، اور اتنی بھی سیاسی جماعتیں آپ کے ہاتھ یہاں ہلیں گے دل ان کے ہلتے جائیں گے، انشاءاللہ وہ اپنے سیٹوں سے بھی ہل جائیں گے اور یہ ہلتے ہلتے زمین پر جائیں گے، آپ کی پرواز آسمان پہ ہوگی۔ الحمدللہ میں آئے ہوئے یہاں جو آیا ہے وہ رسول اللہ کی عزت کے لیے آیا ہے، اور وہ یہ عزم لے کے آیا ہے کہ میرا سب کچھ قربان میرے نبی کے نظام کے لیے۔ اچھا یہ کسی کے پاس ایسا نعرہ ہے؟ کسی کے پاس ہے؟ ایک کے پاس تو ہے نا، جو نبی کا ہوگا نبی زندہ باد کہیں آواز جائے، 96 میں بھی جائے، 98 میں بھی جائے، 97 میں بھی جائے، اور پوری کرنگی میں آپ کی آواز گونجنی چاہیے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ جگایا جنہوں نے ہمیں اٹھایا،
جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں بات کرنا سکھایا، جنہوں نے نبی کی عزت و عظمت پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ دیا۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ اسی لالچ نے ہی ملک پاکستان کو تباہ کر دیا ہے۔ قوم نے بھی لالچ اور حکمرانوں نے بھی لالچ۔ حکمران لالچ دیتے ہیں، قوم لالچ لیتے ہیں۔ لالچ میں آ کر ملک کو تباہ کر دیا گیا۔ آج کا رونے والا پاکستانی رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے مہنگائی بہت ہے۔ آج ہر پاکستانی کہہ رہا ہے کہ گیس کی نعمت سے مالا مال ملک پاکستان، اب پاکستان گیس کی نعمت سے وہ محروم ہے۔ بجلی کے نعمت سے، ہر نعمت سے ہم، وجہ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ چیزیں تو ہمارے پاس ہے، ہم پھر پیچھے جا رہے ہیں۔ بجلی کے ہوتے ہوئے بھی ہم اب پھر موم بتی پہ آ گئے، گیس کے ہوتے ہوئے ہم پھر لکڑیاں جلانے پہ آ گئے۔ بجائے ترقی کے ہم تنزلی کی طرف آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستانیوں نے لالچ کے اندر اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ آج کوئی سیاسی جماعت آگے کہے کہ گیس کے نظام کو ہم ٹھیک کر دیں گے، ہمارا پاکستانی اس کو ووٹ دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بجلی کے نظام کو ہم ٹھیک کر دیں گے، اس کو ووٹ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بے روزگاری ہم ختم کر دیں گے، ہم نے ختم کرنا ہے بے روزگاری کو، قوم اس کی طرف لگ جاتی ہے۔ یہ تو پھر بھی بڑی چیزیں ہیں۔ ابھی تو سیاست اس بات پہ ہم گٹر کا ڈھکنا دیں گے، بولا اچھا ٹھیک ہے ووٹ ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ کو گٹر دیں گے۔ گٹر بولا گٹر بھی ایسا نہیں بلکہ وی آئی پی، یعنی پاکستانیوں کا ووٹ گٹر کے لیے آ گیا، وہ بھی گٹر کی کوالٹی پہ کہ کس طرح کا گٹر وی آئی پی گٹر ہوگا تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جی ہماری فلاں گلی دیکھو تباہ ہے، بارش ہوتی ہے تو معاملہ یہ ہے، گٹر کا نالا نکلتا ہے، جینا دشوار ہو گیا ہے، یہ کیا ہے چاہیے؟ بولے روڈ ڈلوا کے دے دیں۔ پھر ووٹ آپ کا ہے۔ اچھا توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ کس سے؟ نہیں سیاسی جماعتوں سے، جن کی حکومت موجود ہے، پی پی، ان سے کہتے ہیں کہ یہ بنا دو پھر ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ عجیب عقل ہے ہماری۔ اگر آپ ان کو ووٹ نہیں دیں گے وہ آپ کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ بولیے گا حکومت کس بات کی ہے بھائی؟ نہیں آپ ہمیں ووٹ دے دیں پھر ہم، تو 15 سال میں جس نے آپ کو رلایا اور 2 دن میں اگر اس نے روڈ پر ڈال کے بھی دے دیا، کیا آپ اس کو ووٹ دو گے؟ کیا آپ کے ووٹ کا معیار یہی ہے کہ آپ کو کہنے والا وہ کہہ رہا ہے جس کے پاس حکومت ہے؟ انہوں نے ایک روڈ کی لالچ دے دی، انہوں نے ایک گٹر کی لالچ دے دی، بس جی ٹھیک ہے ہمارا ووٹ آپ کے لیے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ روڈ تو 2 مہینے کا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ پاکستانی اس بارے میں جو ہے نا انجینئر ہے، ہر پاکستانی انجینئر بن گیا ہے، تجربہ کار بن گیا، تو پتہ ہے کہ روڈ کی عمر کتنی ہے۔ بچہ بھی بولے نہیں 2 مہینے کا ہے، اور باقی بات وہی ہوتی ہے۔ 2 مہینے کا روڈ، 6 مہینے کا روڈ، گٹر ادھر سے آیا تو ادھر سے ابلا، یہاں سے بند کر دیا گٹر کو، پتہ چلا وہاں سے ابلنے لگ گیا، وہاں سے بند کر دیا ادھر سے ابلنے لگ گیا، ادھر سے ابل گیا تو ادھر سے ابلنے لگ گیا۔
یہ گڑا سڑا نظام جو ہمیں حکمرانوں نے دیا اور ہماری یہ حالت کی، اب بھی ہم انہی کی طرف 70-75 سال سے باریاں لے لے کے پاکستان کو تباہ کر دیا، اور ہماری سوچ ابھی بھی انہی کی طرف ہے۔ ہم ابھی بھی انہی کے ساتھ اپنے آپ کو لٹک کہ نہیں یہ ہمیں درست کریں گے، یہ ہمیں درستی کی طرف لائیں گے۔ تو یہی دیکھا، آپ کے باپ داداؤں نے یہی دیکھا، پر داداؤں نے یہی دیکھا، ہمارے بچے یہی دیکھ رہے ہیں، آنے والی نسل بھی یہی دیکھ رہی ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ 15 سال پیپلز پارٹی کو حکومت میں ہو گئے، کرپشن کی داستان یہ سندھ کی سے توقع ہی نہیں ہے۔ پھر اس طرف تو بالکل ہی ذہن نہیں جائے گا کہ ہم یہاں کہیں کہ اس کورنگی میں سب سے بڑا ایک ادارہ بھی ہونا چاہیے، ایک مدرسہ بھی ہونا چاہیے جہاں ہمارے بچے دینی تعلیم بھی حاصل کریں۔ اس طرف تو پھر جائے گا ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمیں الجھایا ہوا ہے دوسری چیزوں میں، ہم روڈ اور نالے سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہاں سے آگے ساتھ والا بھی ڈلوا دیں گے، بولا یہ گٹر لائن خراب ہے، بولا اور بھی بتا وہ بھی ٹھیک کریں گے، بولا ہمارے جماعت کے لوگوں میں جو ہے نا بہت بے روزگاری ہے، نوجوان ہمارا طبقہ بہت بے روزگار ہے، آپ جو ہے نا ہم آپ کو ووٹ دیں گے، 50 لوگوں کو آپ نے نوکری دینی ہے، بولا 50 100 کو دے دیں گے۔ کبھی بھی نہیں ہے، صرف جھوٹ ہے، جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک واحد جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان، جس میں جھوٹ نہیں ہے، جس میں سچ پر مبنی بات ہے کہ لوگوں یہ خستہ نظام، یہ بیکار نظام، یہ سڑا ہوا نظام انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے اپنے پیارے محبوب کی نظام سے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب ہم کیا کتنے دھوکوں میں آتے ہیں، اب ہم نعرہ کیا لگاتے ہیں، ہمارا نعرہ ہے یہاں کوئی شیعہ بیٹھا ہوا ہے؟ شیعہ کیوں مسلط ہے ہمارے وزیر کیوں شیعہ ہے؟ وہ کیسے آ گیا جب وہ ہے ہی کم؟ وہ کیسے آ گئے؟ کون لے کے آ گیا؟ ہر صحابی نبی نعرہ لگاتے ہیں نا، تو پھر صحابہ کے کو تان و تشریح کرنے والوں کو کون لے کے آ گیا؟ یہ ہمارا گٹر اور نالا لے کے آ گیا، یہ ہماری لالچ لے کے آ گیا۔ ہم نے تو دیکھا نہیں، بولا کون ہے، بولا پی پی اے، بولا کیا، بولا روڈ دیا، گٹر دے دیا، بولیے وہ آخر والے کی آواز آنی چاہیے، شیعہ کی اولاد، شیعہ ہے نا۔ اب کوئی بولے یار مفتی صاحب آپ یوں کیوں بول رہے ہیں؟ بھئی شیعہ کو شیعہ ہی بولیں گے نا، اور کیا بولیں؟ بات سمجھے، شیعہ کو ہم اہل سنت ہے، ہمیں بولو اہل سنت، ہمیں کوئی برا نہیں لگے گا، لگے گا؟ اب بولو ہمیں اہل سنت، ہم اہل سنت ہے نا۔ شیعہ کیا ہے؟ شیعہ ہے تو ناصر حسین کون ہے؟ بولیے بھائی، آنکھیں بند کرتے کھلتا ہی نہیں ہے۔ ایسا نبی کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں ایسا منقبت پڑے گا۔ ووٹ کہاں دے رہے ہیں؟ شیعوں کو دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے گا پی ٹی آئی میں بھی شیعہ موجود ہے کہ نہیں؟ چلو موٹے موٹے میں بتاؤں، سیدھی بات ہے نا، تو شیعہ بولیں گے۔ پھر تو شمی نقوی کون ہے جانتا ہے کوئی؟ پی ٹی آئی کا پارلیمانی لیڈر ہے، وہ ہندو ہے، مکیش کمار۔ میں نے کہا ان کو یہ ہندو ہے، تکلیف ہوگی ان کو، بھئی ہندو ہے تو کیا بولوں ان کو؟ ہندو کیا مسلم ہوتا ہے غیر مسلم؟ میں نے کہا یہ غیر مسلم ہے، یہ کیا ہے؟ غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ پھر بولیے گا نہیں پڑھتے۔ آپ کے ووٹ نے، جس نے پی پی کو ووٹ دیا، اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس ہندو کے پاس جاؤں اور اس کو کہوں کہ نماز کے اس بل کو پاس کر دو۔ مجبور کیا نا مجھے، میں گیا ان کے پاس۔
کہ بھئی آپ یہ کریں اس کو. سندھ اسمبلی میں نماز کا وقفہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا تھا. میں نے ترمیم پیش کی، وہ ترمیم کو سندھ اسمبلی سے پاس کرایا، اب وقفہ ہونے لگا اور وہ پھر ترمیم کو کمیٹی میں انہوں نے ڈال دیا. حالانکہ سندھ اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد پھر کافی نہیں تھا، کافی تھا وہ، مگر انہوں نے ناکافی کیا، بولا کمیٹی میں ڈال دیں. کمیٹی میں چلاتے رہے، وہاں بھی زور دیتے اس کو وہاں سے بھی پاس کروا دیا. اب نماز کا وقفہ تو سندھ اسمبلی میں ہونے لگ گیا، مگر کیسے؟ آپ کو کیا دین سے، آپ کو کیا اس بات سے کہ وہ غیر اسلامی بل لائے، آپ کو کیا اس بات سے کہ شراب کا بل پاس کر دے، آپ کو کیا اس بات سے کہ وہ مسلمان بنانے پر پابندی لگا دے، وہ 18 سال سے کم عمر کو بچے کے لیے قانون بنا دے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا؟ آپ کو کیا، آپ کبھی کیا پوچھیں گے؟ کیوں پوچھیں گے؟ آپ نے تو گٹر چاہیے، آپ کو نالا چاہیے، آپ کو روڈ چاہیے، آپ کو نوکری چاہیے. کبھی آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ میں ووٹ دے رہا ہوں، میرے ووٹ کا استعمال کیسے ہوگا؟ مجھے یہ بتائیے گا، وہاں پر نماز کے وقفے کی ترمیم کو پاس کرایا، جو نماز پڑھیں گے مجھے ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ پھر بولیے گا. اور جس نے مجھے ووٹ دیا اس کو ملے گا نہیں ملے گا؟ نہیں، آپ کو بھی ملے گا. آپ نے اس نظام کے لیے ووٹ دیا، صرف بلدیہ ٹاؤن والوں کو نہیں، آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس نظام کے لیے پاکستان بھر سے جس نے ووٹ دیا ہے ان تمام کو ثواب ملے گا. اور جنہوں نے ان کو ووٹ دیا جو اس نظام کو روکتے ہیں، بولے ثواب ملے گا ان کو؟ شراب کا بل پاس کیا جائے، زنا کا بل پاس کیا جائے، ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ گناہ کے مستحق نہیں ہوں گے ہم. جی ابھی آپ جتنی پارٹیوں سے منسلک ہیں، آپ تو انشاءاللہ آپ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے تو مجھے امید ہے وہاں اس کا تو تعلق، مجھے صرف ایک بات بتا دیں، صرف ایک بات، کتنی آسان سے بات ہے. اسمبلی میں کوئی بل جب بھی لایا جائے آسانی سے وہ یوں 5 منٹ میں پاس کرتے ہیں جو ان کی مرضی کا ہوتا ہے. یعنی وہ حکومتی بل جتنے ہوتے ہیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لاکھ بولے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کے ذریعے خرابی ہوتی ہے، وہ اکثریت کے میں رہ کر وہ بلوں کو 5 منٹ میں پاس کرتے ہیں. یہاں تک کہ اکثر بل ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم اسمبلی میں جا کے بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے اسی وقت رکھا جاتا ہے، اور وہ اتنے 60 70 80 90 کبھی 100 کبھی 200 ورقوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اسمبلی کی کاروائی بھی جاری ہوتی ہے. تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ آپ اسمبلی کی کاروائی کے ساتھ کاروائی میں چلیں گے یا اس کو پڑھیں گے؟ قانونی نکات اس کے اندر ہوتے ہیں، اس کو پڑھنا باریکیاں ہوتی ہے اس کی، اسی وقت رکھتے ہیں اور اسی وقت پاس کر دیتے ہیں، اسی وقت یس نو کر کے فوراً پاس کر کے چلو یہ بل بن گیا. 5 منٹ میں جب ایسے بل پاس کر سکتے ہیں، یہ ایک بل یہ والا نہیں لا سکتے ہیں کہ پورے سندھ میں، میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، پورے سندھ میں جب بھی نماز کا وقت ہو تو اذان کے ساتھ سارا کاروبار زندگی بند ہو جائے. پوری سندھ کے لیے یہ لا سکتے نہیں لا سکتے؟ لا سکتے ہیں نا. کوئی مشکل بات ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی پریشانی ہے تو پی کیوں نہیں لاتی؟ میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا میرے کہنے پہ نہ کریں. آپ یہ کہہ رہے کہ میں کہہ رہا ہوں، نہ، آپ اس کو ہٹا دیں، آپ خود لے کے آئے، پیپلز پارٹی لے کے آ جائے اور بل لائے. صرف اسمبلی کے لیے نماز کے وقفے کا بل نہ لائے، پورے سندھ کے لیے لے کے آئے، پورے سندھ میں نماز کا وقفہ ہو جائے. کیا مسلمان اس پہ عمل کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ مارکیٹیں بند ہوں گی نہیں ہوں گی؟ اور بھائی غریب زدہ لوگوں کو، یہودی زدہ لوگوں کو یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہے کہ وہ دین کی کوئی بات کریں یا دین کا کوئی بل لے کے آئے. کوئی مشکل کام نہیں ہے، اپنی عیاشیاں میں لگے رہتے ہیں، دنیا جہان کا بجٹ پاس کرتے ہیں. مساجد اور مدارس کو یوٹیلیٹی بل سے فارغ ہونے کی کوئی بل پاس نہیں کر سکتے ہیں. مساجد میں تو ٹی وی کا وہ چارج بھی لگا دیتے ہیں، ٹی وی کا چارج بھی لگا دے گئے ہیں.
بل کے اندر بالکل آسانی سے یاد رکھیے گا یہ سارے کام انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان نے کرنا ہے بالکل آسان کام ہے انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے وہ وقت آنے والا ہے کہ پورے پاکستان میں اعلان ہوگا کہ جب تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آ گئی اعلان ہوگا کہ لوگوں مبارک ہو پورے پاکستان میں نماز کا وقفہ ہوگا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ مشکل کام نہیں ہے بہت آسان کام ہے جو یہ کر سکتے ہیں مگر نہیں کریں گے. ابھی سندھ اسمبلی کے اندر الحمدللہ آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے جب آپ جائیں نا وہاں تو آپ وہاں دیکھیں گے سندھ اسمبلی کے ماتھے پہ لکھا ہوگا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. الحمدللہ اس سے پہلے لکھا ہوا تھا الحمدللہ فقیر نے تگ و دو کرتے کوشش کرنے کے بعد الحمدللہ یہ قرارداد پاس کروا دی اور الحمدللہ وہاں پہ لکھوا دیا. پیارے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کی حدیث باپ کو وہاں پر لکھوا دیا. اب وہ رہے وہ انشاءاللہ قیامت تک وہ حدیث پاک لکھی رہے گی انشاءاللہ. ہاں لبیک والوں کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا انشاءاللہ لبیک والوں کا کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ اور جب تک اسمبلی رہے گی انشاءاللہ لبیک والوں کی یاد بھی آتی رہے گی انشاءاللہ. اور ہم نے الحمدللہ میں نے کئی مرتبہ دعا کی ہے ہونے والے ہو لبیک والے آنے والے. ان لوگوں نے مکمل تیاری کر لی ہے کہ ہم نے کیسے داندلی کرنی ہے اور آپ جب لبیک والا وہاں جائے گا ووٹ ڈالنے کے لیے تو بلیٹ پیپر پھر اس گندے نظام میں پھر اسی کو چلاتے ہیں. این 240 سے ہمارے ساتھ ظلم ہوا نہیں ہوا ہمارے حق پہ ڈالا گیا نہیں جائے مگر آج تک ابھی تک ہماری سماعت نہیں ہو رہی ہے سنوائی نہیں ہو رہی ہے. یہ ہمارے کینڈیڈیٹ موجود ہیں یہاں پہ تو یہ دھاندلی کے سارے راستے ان لوگوں نے بنا لیے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دھاندلی کریں گے مگر اس دھاندلی کو ہم دھاند میں بدل دیں گے انشاءاللہ. ہم اس دھاندلی کو پلٹ کر انشاءاللہ تمہارے منہ پہ ماریں گے اور کراچی میں انشاءاللہ میئر لبیک والوں کا ہوگا. تیاری کیسی ہے بولا بتائیں. میں نے کہا ایم کیو ایم کیوں دھڑوں کو ایک کر رہی ہے کیا مسئلہ ہے پریشانی کیا ہے پی ایس پی کیوں ہاں وہ شاہرخ ستار کیوں وہ آفاق کیوں سب کو کیوں ملا رہے ہو. بولا نا اس لیے ملا رہے ہیں کہ لبیک والوں کی تیاری مضبوط ہے. بولا ان کو منہ دینا ہے. میں نے کہا منہ دھو کے آنا پھر منہ دینا منہ دھو کے آنا پھر منہ دینا. اب نہ منہ دینا ہے نہ پیٹ دینا ہے بات یہی کرنی ہے. پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام نے آنا ہی ہے انشاءاللہ آنا ہی ہے. بولا تیاری کیسی ہے. میں نے کہا حرام کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس بس بات اتنی ہے. باقی مجھے بتاؤ یہ سارے کے سارے رسول اللہ کی محبت میں آئے ہیں. یہاں کوئی کرائے کا نہیں ہے. یہاں جو آیا ہے وہ سب کچھ لگانے کو تیار ہے. وہ مال بھی لگائے گا وہ جان بھی لگا دے گا. ارے جب مال اور جان لگانے کو تیار ہے انگوٹھا تو خود بخود ہی لگتا رہے گا انشاءاللہ. تیاری ہماری مضبوط ہے. مزید آپ نے بالکل اچھے طریقے سے تیار رہنا ہے. الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے. پی پی بھی گھبرائی ہوئی ہے پی ٹی آئی بھی گھبرائی ہوئی ہے ایم کیو ایم یہ ساری جماعتیں پریشان ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں ہم جائیں تو کس طرف جائیں. شاہرخ ستار کا وہ بیان میں نے سنا بولا ہمیں ہو سکا تو ہم لبیک والوں کے پاس بھی جائیں گے. میں نے کہا لبیک والوں کے پاس کیوں جاؤ گے بھائی لبیک والوں کے پاس کیوں جاؤ گے. آنا ہے تو آ جاؤ دروازے ہمارے بند نہیں. آنا ہے تو آ جاؤ مگر اس نیت سے کہ تم تو دھڑے ہو ہمارا تو دھڑا ہے نہیں. ہم تو ایک ہیں. کراچی میں بھی ایک ہے پشاور میں بھی ایک ہے اسلام آباد میں بھی ایک ہے پنڈی میں بھی ایک ہے لاہور
जमातें इधर हैं उधर हैं, हम एक ही तरफ है। बोला हम ये धड़े मिला रहे हैं, पहले भी मैंने बात की, मैंने कहा मिला लो धड़े जितने मिलाने मिला लो। बोला फिर हमारी पावर, फिर हमारी ताकत बनेगी। मैंने कहा 11 धड़े तो एक तरफ पहले से हैं, पीडीएम नहीं है क्या? बोलिए है। मैंने कहा एमक्यूएम भी तो उसी में है, यानी 11 काफी नहीं है, तो फिर 2-3 से क्या होगा? बात तो यही है कि इंशाअल्लाह प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का कि दीन को तख्त पर लाने से कोई रोक सकता, दीन इंशाअल्लाह तख्त पे आके रहेगा। क्योंकि वक्त के मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया था कि लोगों घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, वक्ती तौर पर ये परेशानियां हैं, वक्ती तौर पर ये मामलात है, परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अनकरीब दीन तख्त पे आने वाला है। इंशाअल्लाह वो दीन तख्त पे आएगा, इंशाअल्लाह आप भी देखेंगे, हाँ हम भी देखेंगे, इंशाअल्लाह हम अपनी आंखों से देखेंगे कि दीन तख्त पे आ रहा है इंशाअल्लाह। और जब प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का निज़ाम आएगा तो हर तरफ खुशहाली आएगी। और ये सिर्फ हमारा दावा नहीं है, लोग कहते हैं यार लब्बैक का मंशूर क्या है, लब्बैक का पैगाम क्या है, लब्बैक का मकसद क्या है? देखा लब्बैक का मकसद वही है जो हर मुसलमान का है, मंशूर क्या है बोलो हर मुसलमान का है, मकसद क्या है वो हर मुसलमान का है। वो क्या है? जिसने मेरे नबी का कलमा पढ़ा है उसको यकीन है कि मेरे नबी के निज़ाम ने ही पूरे दुनिया को ठीक करना है इंशाअल्लाह। और इसी निज़ाम के जरिए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया की इंशाअल्लाह बादशाहियत को संभालना है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान को भी दुरुस्त करना है और पूरी दुनिया को इंशाअल्लाह दुरुस्त करना है इंशाअल्लाह। फलस्तीन के मददगार भी हम होंगे, कश्मीर के मददगार भी हम होंगे। हम इंशाअल्लाह बर्मा की उस चीखती हुई और नन्ही मासूम बच्चियों के इंशाअल्लाह फरियाद को पहुंचेंगे। इंशाअल्लाह लब्बैक वाले ही होंगे जो प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। और ये कल इंशाअल्लाह ये जो महंगाई जो आ गई आपकी पर, लोग परेशान हो गए, जीना दुश्वार हो गया इस महंगाई के आलम में। मैं बता रहा कि मैं रोड पे आया तो लड़ रहे थे आटा के लिए। आटा कहाँ से मिलेगा? एक तो इसलिए लड़ रहे थे, बोला फिर आटा मिलेगा ही नहीं, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, पानी भी नहीं, खाना भी नहीं, पेट्रोल भी नहीं, बिजली भी नहीं, गैस भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब ताजिर लोग ये कह रहे हैं तवज्जो के साथ, हुकूमत से पूछ रहे हैं, बोला हमारा जितना भी बैंक में पैसा पड़ा है, अगर हमने ये मुतालबा कर दिया कि हमारे बैंक में पड़े हुए पैसे के बदले हमें सोना चाहिए, तो पाकिस्तानी हुकूमत के पास नहीं। बात समझ गए? ताजिर कह रहे हैं अगर हमने अपना पैसे के बदले में सोना मांग लिया तो नहीं है, और दिवालिया इसी का नाम है। मुल्क का दिवालिया कर दिया इन लोगों ने। तो इंशाअल्लाह इस महंगाई के खिलाफ, इस गैर एलानिया लोड शेडिंग जो गैस की है और गैर एलानिया लोड शेडिंग जो बिजली की है, और जो आटा को महंगा कर दिया इन्होंने, और प्याज 200-250 से ऊपर पहुंच गया, इन सारे जो महंगाई हुई है इसकी स्टेट क्राइम। अभी हमारा जो नौजवान शाहिद कादरी को शहीद कर दिया गया। अभी मैं आ रहा था बारिश शरीयत मस्जिद, वहाँ से जो बारिश शरीयत मस्जिद से मैं जैसे ही निकला तो एक वो बंदे से जो ना उन्होंने बाइक छीन के चले। ये बदअमनी, ये अमन और अमान को जो तबाह कर दिया गया, कोई महफूज नहीं है। महंगाई अलग, बदअमनी अलग, परेशानियां अलग, तालीम नहीं, रोजगार नहीं, सेहत नहीं, ये हालत हो गई है। हमने इन सारी चीजों और ये अमन अमान क्यों कायम नहीं कर रहे हैं? इनके पास क्या प्रोग्राम है? कोई प्रोग्राम नहीं है। चाहे इंतजामिया के सामने बैठ जाए, सिवाय वो अपने मजबूरियों के और कुछ नहीं कहते। बोला क्या करें, वो कैमरे कम है हमारे पास, कैमरे हमारे पास हो तो सीसीटीवी कैमरे हो, हम रिकॉर्ड करें, हम ये कर दें तो फिर ठीक हो जाएगा, यहाँ निज़ाम ठीक होगा, वहाँ नहीं है। इनके पास कोई निज़ाम नहीं है, ये मुल्क को नाअहल लोगों ने चला नहीं सकते हैं। हमने एहतिजाजी मुहिम जारी रखा है, जुमे को भी एहतिजाज किया हमने, और हफ्ते को आज भी एहतिजाज हुए हैं, और कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोरंगी 5 नंबर ता कोरंगी 2.5 नंबर तक महंगाई के खिलाफ एहतिजाज भी है। और अवाम
عوامی احتجاجی مارچ بھی رکھا گیا ہے، یعنی مختلف جگہوں پہ کھڑے ہو کر بھی کریں گے، اور 5 نمبر سے لے کر 2.5 نمبر کورنگی تک مارچ کی صورت میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا جائے گا، جس میں آپ کے ضلعی امیر اور باقی ذمہ داران ہوں گے یہاں پر۔ آپ سب نے انشاءاللہ وہاں پر آنا ہے، انشاءاللہ آنا ہے نا؟ اور بھئی یہ پہلا قدم ہے، آپ وہاں آئیں گے، قوم وہاں جمع ہوگی، ہم پورے قوم کو دکھائیں گے کہ قوم کس طرف ہے۔ الحمدللہ ظہر کے بعد ٹائم کیا ہے؟ ظہر کے بعد 2 بجے انشاءاللہ آپ نے پہنچنا ہے کورنگی 5 نمبر پہ، انشاءاللہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ہاں کون پہنچے گا؟ کل چھٹی بھی تو ہے نا، کل چھٹی بھی ہے نا، پہنچ سکتے ہیں نا؟ اچھے طریقے سے پہنچیں گے۔ یہاں آنے والا جب ادھر آ گیا تو ادھر بھی پہنچے گا، یقین ہے ہمیں، بالکل پہنچے گا، مگر ساتھ میں بھی لانا ہے آپ نے انشاءاللہ۔ کون یاری یارہ کون لے کے آئے گا؟ نہیں تو پنجتن پاک کے نام سے 5 تو لے کے آ جائے گا انشاءاللہ۔ لبیک لبیک اسی ایک کی جانب سے ہمارے انتہائی دل عزیز جناب محترم حضرت علامہ مولانا شعیب عباسی صاحب کو مفتی صاحب کے دست مبارک سے یوسی 8 کی جانب سے تحفہ پیش کیا جائے گا۔ ربیع النور شریف کے اندر یوسی 8 میں 10 مقامات پر الحمدللہ بھرپور انداز سے حضرت نے محفل کی خطاب کیا اور تحریکی خدمات سر انجام دی۔ ان کو مفتی صاحب کی جانب یوسی 8 کی جانب سے مفتی صاحب کے دست مبارک سے تحفہ پیش اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا تیرے دین کی خاطر جمع ہونا اپنی بات قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے تیرے محبوب کے دین کے لیے ارادے کی ہیں، عزم کی ہیں، کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق۔ یا اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ آپ جیسی محبت ہمیں بھی عطا فرما، حضور کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما۔ علماء اہل سنت و مدارات و خیازمین جتنے بھی افراد نے اس محفل کے اندر جس طرح تعاون کیا، یا اللہ سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کے رزق میں عمل میں عمر میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، بالخصوص ہمارے مہمان مفتی قاسم فقی صاحب جو کہ بہت ہی اچھے انداز سے یا اللہ ان کو مزید استقامت، ان کو عمر دراز میں خیر عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح تُونے ہمیں سے ہماری جان چھڑا دے، یا اللہ ہمیں مختلف حکمران عطا فرما، ایسے حکمران عطا فرما جو اس پاکستان میں تیرے نظام کو قائم کریں، تیرے محبوب کے لیے تمہارینا انکا انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔